اس کے لیے تم جہنم کی آگ کے لیے تیار رہنا۔ اگر آج تمہیں اپنے نفس کی خواہشات کی پڑی ہیں اور اپنی موج مستی جو دل چاہے وہ تمہیں کرنا ہے، اور نفس کی خواہشات اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حضور کی زندگی کیا کہتی ہے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اور صرف اپنی زندگی کی پڑی ہے، اپنے منورنجن اور اپنی خواہشات اور اپنے مزے کی پڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے پھر تیار رہنا جہنم کی آگ کے لیے۔ اور یہ بات کھلی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ بات کسی مولانا کی نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اللہ نے اپنے حکم کے حوالے سے یاد رکھے یہ خوب فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہے جو حکم مانے گا اس کے لیے، جو نہ مانے اس کے لیے نہیں، جو حکم مانے اس کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کے قرآن کریم میں بے شمار حکم ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الحمدللہ آج بڑا بابرکت دن ہے، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، لیکن آج ایک گناہ غالباً کثرت کے ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں، مسلمان بڑے شوق سے بڑے مزے سے کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے انہی کا تہوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہی کا تہوار۔ ایک بات یاد رکھے، آقا کریم فرماتے ہیں جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے نا وہ روتے روتے جہنم میں داخل ہوگا۔ کیسے؟ روتے روتے۔ آپ دیکھو کتنے مزے سے لوگ لوٹ رہے ہیں، کتنے مزے سے لوگ چھتوں پہ چڑھ کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن آج تم کو یہ مزہ ہے، مزے سے تم گناہ کرتے ہو، روتے روتے جہنم میں داخل ہوگے۔ اور جہنم کو ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ میں ایک بات پیش کر کے بات کو بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل کچھ جہنم کے حالات بھی سناؤ کہ وہ کیا چیز ہے۔ حالانکہ حضور تو سب جانتے ہیں، الحمدللہ ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ کچھ حالات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں میں اس جہنم کے حوالے سے، لیکن جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا میں آپ کو وہ سناتا ہوں، جو سب سے بھاری نہیں، کتنا بڑا عذاب ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن سب سے ہلکا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور سناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ کیسی؟ آگ کی جوتیاں، اور اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی تکلیف کا عالم یہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح گھی پگھلتا ہے نا اس طرح بندے کا بھیجا پگھلے گا، اور بھیجا پگھلنے کے بعد کبھی آنکھوں کے راستے سے، کبھی کانوں کے راستے سے، اور کبھی ناک سے، اور کبھی منہ سے وہ بہے گا۔ اور یہاں تو مرنے کے بعد آرام ہے، دنیا کی جتنی جھنجھٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں، ساری تکلیفوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہے، وہاں تکلیفیں ہیں، تکلیفیں ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ویسا بنائے گا۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں سنیں، چمڑا، یہ جو بندے کا چمڑا ہے نا 70 میٹر موٹا ہوگا۔ کتنا؟ 70 میٹر چمڑا بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اور یہ جو ڈاڑھ ہے، دانت، کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر بندے کا ایک دانت ہوگا، ایک دانت۔ جو لوگ آج یہ گناہ کر رہے ہیں بڑے شوق سے پتنگ اور ڈوروں کا، کوئی بات نہیں، تمہیں اگر کسی کی نہیں سننی ہے تو نہ سنو، لیکن ایک مرتبہ مرو اور اس کے بعد پھر جا کے دیکھنا کہ کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ جو جہنم تمہیں سنائی جا رہی ہے
اس کا مزہ تم کب چکھو گے؟ جب تمہیں اس میں مزہ لینا ہے، ان گناہوں کے اندر۔ اور کوئی بات نہیں، تمہیں کسی کے نہ ماننی ہو تو تمہاری مرضی کی بات ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا مزہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ وہاں تم نے یہاں جو بویا ہے وہی وہاں کاٹنا ہے۔ یہاں جو بھی تم کرو گے وہاں تو ہر کوئی دیکھ لے گا کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا بندہ کر کے آیا ہے۔ آپ سوچے کہ بندے کا ایک دانت اللہ کتنا بڑا کرے گا۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے احد پہاڑ کی لمبائی 15 کلومیٹر ہے۔ کتنی؟ 15 کلومیٹر۔ اب آپ سوچے ایک دانت 15 کلومیٹر کا، تو 32 دانتوں کو آپ 15 سے جوڑ لے اور سوچے کہ انسان کا سر کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کے ساتھ مذاق بنا کے رکھا ہے۔ جس حسین نے دین کے لیے گردن کٹائی ہے، کل محشر میں ان کے سامنے جانا تب پتا چلے گا کہ آج جو مزہ لوٹ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ کئی محبت ہے لوگوں کے تو فون میں نمبر بھی سیو ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مسلمان بھی دیکھے جو فوٹے رکھتے ہیں، اور کئی لوگ تو بدھائیاں دے رہے ہیں، ہیپی مکر سنگ اسی طرح کچھ لکھا جاتا ہے، تو بدھائیاں لوگ دے رہے ہیں۔ ذرا دیکھے تو کھرے مسلمانوں کو ایسی بدھائیاں اور اتنی خوشی، کیا ایک تو خود چگانا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ اللہ نے تو خود بھی بچنے کو کہا اور دوسروں کو بھی بچانے کا کہا۔ کئی لوگوں کے دیکھا جو اپنے اسٹیٹس پہ فخر کے ساتھ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بدھائیاں دے رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو بھی ہم نے تو دیکھا ہے کہ عید میلاد کے دن آپ دیکھیے گا جو الحمدللہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے گھروں پہ بڑی روشنیاں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کئی لوگوں کے گھروں پہ چراغاں ہے، اور کچھ بدعقیدہ وہاں بھی ہوتے ہیں، ان کو اس کی پڑی نہیں ہے، وہ لوگ بالکل اندھیرا رکھتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کو اس بات پہ زور دیتے دیکھا ہے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، لیکن آج دیکھو ان کی اولاد باجے بجاتی ہے، پتنگ چگاتی ہے، دورے خریدتی ہے، اب انہیں یہاں کوئی فضول خرچی۔ اب بتاؤ اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دیکھنے کا چہرہ الگ ہے اور اس کی زندگی الگ ہے۔ اور آج یہ حال ہے، انہیں یہاں کوئی فضول خرچی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ خود شامل ہے۔ اور جہاں ایک سنی محبت کے ساتھ جلوس اور جو کچھ کرتا ہے، وہاں انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اور وہاں انہیں فضول خرچی نظر آتی ہے۔ بے شک یہ جو پتنگ دورہ ہے، ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر کے مار دیا، اسے تکلیف دے دے کر کے وہ بھوک سے مر گئی۔ آقا کریم فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں بھیجے گا۔ کہاں بھیجے گا اسے؟ جہنم میں۔ اب آپ پتنگ اور دورے چگانے والے اس بات کو ذہن میں رکھیے، اگر آپ کے دورے سے کوئی پرندہ اگر کٹ جائے گا، آپ نے جو چگائی پتنگ کٹ گئی، لیکن اس دورے سے جو بھی پرندے کو اگر کوئی تکلیف پہنچی، وہ پرندہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے تمہاری شکایت ضرور کرے گا۔ یہ بات ہے، کیونکہ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب۔ ایک تو چگانا حرام ہے، اسے خریدنا حرام ہے، جو بھی اس میں شامل ہے یہ سب حرام۔ اور ماں بہنیں بھی چھتوں پہ جاتی ہیں، اور نہ جانے کئی لوگ تو گانے بجاتے ہیں، کئی لوگ گاؤں سے یہاں آئے ہیں تہوار منانے کے لیے۔ اگر اتنی محبت ہے تو پھر اسلام کا جھنڈا، انہی کا جھنڈا تھام لو تم۔ اتنی تمہیں فخر ہے تو اگر امام حسین کا اتنا بھی لاج نہیں ہے، اتنی بھی فکر نہیں کہ جس نے اپنا کنبہ لٹایا ہے، اس لیے تو لٹایا کہ ہم لوگوں تک دین پہنچے اور ہم عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ کیا ہمارا یہ طریقہ ہے بچانے کا؟ ذرا سوچو یار، یہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، ہم لوگ کب وہ لوگ جو نہ جانے کیسی کیسی میٹنگیں کر کے مسلمانوں کو مارنے پر تلے ہیں، اور آج ایک ہم ہی ہے جو انہی کے تہوار کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں۔ ایک پوسٹ اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آخری بات پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گناہ بے شمار ہوتے ہیں، صحیح ہے، بے شمار ہے ایسے. میں بھی گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن یہ جو گناہ ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کئی پوسٹ آئے، کئی مقرروں نے بھی بیان کیے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں. اگر اس کو سننے کے باوجود بھی ہمیں اگر شوق ہے اس چیز کا، پتنگ اور دوری کا، تو پھر ہم سوچ لے کہ ہمارے سینے میں کیسا ایمان ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میں ہم صرف ایک اوپر سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، اندر سے کہیں منافق نہ ہو چکے ہو، اندر سے کہیں ہمارا ضمیر مر تو نہیں چکا. بتاتے ہیں کہ کئی سالوں پہلے ہندوستان اور پاکستان یہ ایک تھا، اور غالباً پنجاب کی سرزمین کے اوپر ایک انسان نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی. آج بھی آپ دیکھو وہ وسیم رضوی اور وہ جو دوسرا کوئی ہے مہاراج، یہ دونوں بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں. اب ہمارا خون کھولتا ہے کہ نہیں؟ اگر انہیں جس دن پھانسی ہوگی، اللہ کرے دعا قبول ہو، کیونکہ آج تو یہ سب ہوتا نہیں، انہیں تو سپورٹ دیا جا رہا ہے. ہمارا خون کھولتا ہے پر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں حضور کی گستاخی برداشت یہ کسی مسلمان کو نہیں ہوگی. وہ کرتے ہیں. اگر انہیں جس دن پھانسی دی گئی اور اس دن کی یاد میں اگر ان کے چاہنے والے کوئی کام شروع کریں گے، تو آپ بتاؤ کہ آپ وہ کام کو لے کر کے چلے گے؟ کیونکہ ہم ہی نے تو ان لوگوں کے لیے کیس کیا ہے، اور ہم کیوں بڑھاوا دی؟ آج یہی نوبت ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ جو انسان تھا جس نے حضور کی بھی گستاخی کی، اور صرف حضور کی نہیں بلکہ ماں فاطمہ الزہرا کی بھی گستاخی کی، وہ جن کو حضور نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہا ہے، اور جن کی شان یہ ہے کہ محشر میں جب لوگ پریشان ہوگے تب اللہ اکبر ندا دینے والا ندا دے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، سید کی بیٹی اب روانہ ہونے والی ہے، اور کئی ہجوم کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہوگے. سبحان اللہ. اس ماں فاطمہ الزہرا کی بھی اس نے گستاخی کی، اور حضور کی بھی گستاخی کی. اب اس دور کے جو مسلمان سے ان سے تو رہا نہ گیا، ان لوگوں نے کورٹ میں جا کر کے کیس کیا، لڑائی ہوئی، اور آخرکار اللہ نے چاہا تو مسلمان کیس جیت گئے، اور اس بندے کو پھانسی ہوئی. اس کو جس نے گستاخی کی اس کو پھانسی کی سزا دی گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے چاہنے والے بھی، تو بتایا جاتا ہے اس کا نام تھا، حقیقت اس طرح کچھ نام تھا، اور جو اس کا دوست تھا کالو رام کر کے، تو اس نے کیا کیا، اس کی مندر بنوائی، اور مندر بنانے کے بعد جس دن اس کو پھانسی ہوئی تھی تو اس دن اس نے یہ پتنگ اور دورہ اس کی یاد میں چگایا. کس نے؟ اس گستاخ رسول کی یاد میں اس نے چگایا. اب جب جو اس کے چاہنے والا تھا وہ دن آتا، لوگ جمع ہوتے، چگاتے اور موج مناتے، خوشی مناتے. اب آج وہ کام چلتے چلتے پورے ہندوستان میں ایسا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان آج خوشی خوشی وہ کام کر رہا ہے. اب آپ بتاؤ، ہم کو یہ چیز شوبہ دیتی ہے، اگر یہ چیزیں گستاخ رسول کی یاد میں وہ لوگ مناتے ہیں تو ہم پھر کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاس کیسا ایمان ہے؟ یہ جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ منورنجن کرتا ہے تو پھر سوچے کہ وہ کل قیامت کے دن حضور کو جا کے کون سا منہ دکھائے گا، امام حسین کو جا کر کے وہ کون سا منہ دکھائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا کر کے وہ کیا چہرہ دکھائے گا. اور یہ چیز تو خریدنا تو حرام ہی ہے. اگر آپ نے حرام کام میں اپنے پیسوں کو لٹا دیا تو اس کا کوئی حساب، حرام مال آپ کماؤ یا حرام مال آپ کوئی چیز خریدتے ہو، حرام کی جو روزی ہے نا اس کا کوئی حساب. مولا علی فرماتے ہیں کہ حرام کا صرف عذاب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. حساب اس چیز کا ہونا ہے جس کو آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے. اگر حلال طریقے سے روزی کمائی اور پھر پتنگ دورہ کمایا تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں، کیونکہ تم نے حرام میں شامل کر دیا. اب صرف یہاں عذاب ہے. تو آپ سوچ لیں ہمارا یہ نازک بدن اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ مختصر سی زندگی ہے،
ہوش کے ناخون لے, سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ بڑا اچھا ہے, بڑی محبت کرتا ہے, اور لاکھ لاکھ اور کروڑوں کروڑوں اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے, اور وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کو کہہ رہا ہے. اے لوگو خود بھی بچو اور اپنی اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو یہ جو کافروں کے تہوار ہے, خدا را اس میں ہاتھ نہ ڈالے, اس سے بچنے کی کوشش کرے. اور مسلمان جب اللہ نے بنایا ہے تو مسلمان بن کر کے جینے کی کوشش کرے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. سیدہ طاہرہ بی بی بیمار ہے اور سلمہ بیلی یہ بھی کافی وقت سے بیمار ہے. آپ لوگ ان دونوں کے لیے خاص دعا کریں, اللہ شفا